مان۔ دیکھیے اسلام کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اگر ملک میں جھگڑا چل رہا ہو، اختلاف چل رہا ہو اور کوئی کافر تم سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دو، اس کو اپنی حفاظت میں لے لو، اور پھر فرمایا ابلغ معمنا، اور پھر اس کو راحت کیمپ میں چھوڑ دو جہاں وہ محفوظ ہو جائے، جہاں وہ سرکشت رہے۔ اگر ملک میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو کافروں کو تم امان دے دو، کافروں کی سرکشا لے لو، کافروں کی سیکیورٹی لے لو۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے وقت میں ایران کا ایک شہر خوستان ہے، اس پر مسلمان چڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جس کے لیڈر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سارے کافر اپنے اپنے قلعے میں چھپ گئے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور ایک مہینے تک کسی نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے ہیں۔ پہلے گھروں میں سارا اسٹاک ہوا کرتا تھا، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک مہینے تک اپنے گھروں میں چھپے رہے، باہر نہیں نکلے، اور ایک مہینے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے قلعوں کے دروازے کھولے اور باہر نکلے۔ مسلمانوں نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ایک مہینے سے اپنے گھروں میں تھے، کیا بات ہے، گھر سے باہر کیسے نکل آئے؟ کہنے لگے مجھے امان مل گیا ہے، مجھے امان دے دیا گیا ہے۔ کہا کس نے امان دیا؟ کہا ایک غلام نے امان دیا ہے۔ کہا غلام نے امان دیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ تک یہ خبر پہنچی۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا تم نے امان کس بنیاد پر دے دیا؟ تم تو غلام ہو، میری بکریاں چراتے ہو، میرے اونٹوں کو چراتے ہو، تم نے امان کیوں دے دیا؟ وہ کہتا نہیں بس میں نے امان دے دیا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کافروں کے سرداروں کو بلایا اور کہا دیکھو میرے غلام نے تمہیں امان دیا ہے، ہم نے تمہیں امان نہیں دیا، یہ تو میرا غلام ہے، میرے بکریاں چراتا ہے، میرے اونٹوں کو چراتا ہے، لہٰذا ہم نے امان نہیں دیا ہے، ہم اس امان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ کافروں کے سردار کہتے ہیں اے ابو موسیٰ ہمیں نہیں پتا یہ غلام ہے یا آزاد ہے، بس ہمیں اتنا پتا یہ مسلمان ہے، لہٰذا ہم نے اس کی امان کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اور پریشان ہوئے، حضرت عمر فاروق کے پاس خط لکھ کر بھیجا، لیٹر لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ وہ غلام بھی مسلمان ہے، اگر اس نے امان دے دیا ہے تو اس کی امان کو قبول کر لینا چاہیے، اس کی امان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اسلام کہتا ہے جنگ ہو جائے تو کافروں کو امان دے دو اور ان کو راحت کیمپ تک لے جاؤ، یہ فرمایا گیا، امان دے دینا چاہیے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے مؤذن صاحب، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تو امان دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت پیاری بات، بہت پیاری، یہ لے کر کے جاؤ آج اپنے گھر پہ یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی فرما دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارے کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ بڑے بڑے مکان جن میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اگر یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہیں، یاد رکھیے اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو عن قریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، عن قریب تم اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم چلا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کو ترجیح نہیں دی سکتی۔ اور اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے،
وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، ان سب سے زیادہ تمہیں اگر ان سے محبت کریے، بے شک کریے، ان کے حقوق ہیں، لیکن اس سے زیادہ محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے۔ اگر بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت اور بیوی کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور بھی ضرور عذاب نازل کرے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جی چاہتا ہے سنا دوں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہیں اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، آئے اللہ کے نبی مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، آئے اللہ کے نبی میں ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں، آئے عمر تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ساری چیزوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، آئے اللہ کے نبی میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الآن یا عمر، آئے عمر اب تم مومن ہوئے ہو، اب تم صحیح طور پر مسلمان ہوئے ہو۔ تو اس سے معلوم چلا کہ پوری دنیا سے زیادہ ہمیں محبت نبی اکرم سے کرنا چاہیے۔